السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ قرآن سلامتی والا دین ہے، لیکن قرآن سے سلامتی کہیں سے نظر نہیں آتی ہے۔ اس کے لیے سورہ توبہ کا حوالہ دیا گیا کہ یہاں اللہ پہلے کہہ رہا ہے کہ بس 4 مہینہ چل پھر لو، پھر ہم تم سے نمٹ لیں گے، اور پھر آخر میں آ کر یہاں بھی کہہ دیا کہ جہاں کہیں مشرکوں کو پاؤ ان کو فوراً قتل کر دو اور انہیں گھیر لو اور ان میں ہر گھات میں بیٹھو۔ تو یہ کون سی سلامتی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، تو یہ کیا زبردستی نہیں کہ 4 مہینے کی مہلت دے کر پھر اس کے بعد کہہ رہے جہاں چاہے وہاں قتل کر دو اور گھات لگا کے بیٹھو اور مارو ان کو؟ کیا اس کو سلامتی کہا جا سکتا ہے؟ دراصل یہ سوالات جو ہے وہ روایتی تراجم کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی بات کو آپ اللہ کے کلام سے ہی سمجھیں، یعنی اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہیں کریں، تو بات بہت واضح ہے اور بڑی آسان ہدایت ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو قرآن دشمن لوگ ہیں، جو اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کی کتاب کے انکاری ہیں، تو وہ انہی تراجم کے اوپر بات کرتے ہیں۔ انہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس مترجم پر اعتراض ہے اس سے سوال کریں، بجائے اس مترجم سے سوال کرنے کے، اس مترجم کی غلطی بتانے کے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہی غلط ہے اور اللہ غلط ہے، نہ کوئی اللہ کا وجود ہے اور نہ کوئی اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ ایک انتہا پسند سوچ ہے، اور ایسے لوگ دنیا میں کسی قابل نہیں ہیں، یہ کسی کا بھی بھلا نہیں چاہتا ہے۔ یہ انسانیت کا نام لیتے ہیں اور انسانیت کے نام پر دھبا ہیں، کیونکہ کسی ایک مخصوص فرقے کو، مخصوص لوگوں کو ٹارگیٹ کر کے کسی کو مارنا، کسی کو بدنام کرنا، یہ بھی سلامتی نہیں، یہ بھی انسانیت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کرنا، آپ ہر مذہب پر کریں۔ قرآن سے زیادہ روایتیں تو وہ بائبل اور تورات وغیرہ میں بھری پڑی ہے۔ یہ عیسائیوں کی کتاب ہے، یہودی کی کتاب ہے، ہندوؤں کی کتاب ہے، گیتا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو ان کتابوں پر کیوں نہیں اعتراضات کرتے ہیں؟ اعتراض کے لیے کہ آپ کو صرف قرآن ہی نظر آتا ہے؟ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام دشمنی میں اللہ اور اللہ کی کتاب کے انکاری ہیں، اور کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا اور پھر اس کے بعد میں اس کی صحیح فہم آپ کو عربی متن کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 1 سے 6 تک دیکھ لیں۔ جو حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے پہلے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قطع تعلق ہے ان مشرکوں سے جنہوں نے تم سے عہد کیا ہوا تھا۔ بس مشرکوں، زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مشرکوں سے قطع تعلق ہے۔ بس اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور آگاہ کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاب دردناک سے، سوائے ان مشرک لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا تھا، پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ بھی کمی نہ کی اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد کی۔ تو ان سے ان کا عہد ان کے مقررہ مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیر لو اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اگر مشرکین ہی سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیں، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام، پھر اسے ان کی امن کی جگہ پہنچا دیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے، نادان ہیں۔ اب آئیے دیکھیے کہ حقیقت کیا ہے۔ کیا واقعی اس طرح کی دھمکی دی جا رہی ہے؟ اس ترجمے سے تو سیدھی سی بات ظاہر ہے کہ 4 مہینے کی مہلت بھی دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد گھات لگا کر مار بھی رہے ہیں۔ تو کیا واقعی یہ سب کچھ ہے یا نہیں؟ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ برات کہتے ہیں بیزاری کو، تو بیزاری ہے اللہ سے، ورسول ہی اور اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، الی الذین عاہدتم ان لوگوں کی طرف جنہیں تم نے عہدہ دیا ہے، جنہیں تم نے کوئی ذمہ داری دیا ہے۔ یہ عہد وعدہ والا نہیں ہے، عہدے والا ہے۔ من المشرکین ملاوٹ کرنے والوں میں سے، تو اللہ اور اس کے پیغام دینے والے سے، ملاوٹ کرنے والوں میں سے ان لوگوں کی طرف بیزاری ہے جنہیں تم نے ذمہ داری دیا۔ فسیحوا فی الارض، پس سیر کرو زمین میں، اربعۃ اشہر، خوب مضبوط صورتحال میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو یہ، انکم یہ کہ تم غیر معجز اللہ علاوہ اللہ کو عاجز کرنے والے ہو، اللہ کو شکست دینے والے یا اللہ کو ہرانے والے ہو۔
وان اللہ، اور یہ کہ اللہ مخزل کافرین، انکار کرنے والوں کو رسوا کرے گا. تو انکار کرنے والوں کی رسوائی ہے. اب دیکھیے یہ دراصل ہے کیا کہ پس مضبوط ترین صورت حالوں میں زمین میں سیر کرو اور یہ جان لو یہ کہ تم اللہ کو عاجز کرنے کے علاوہ ہو، یعنی اللہ کو شکست دینے کے علاوہ ہو، ہرانے کے علاوہ ہو، اور یہ کہ اللہ انکار کرنے والوں کو رسوا کرنے والا ہے. تو جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا ہے، غلط عمل ہوتا ہے، اس کا غلط عمل کا نتیجہ رسوائی ہوتی ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. اذان کہتے ہیں ضابطے کو، اور ضابطہ ہے من اللہ، اللہ سے، و رسول ہی یعنی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، الی الناس لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر بڑے حجت کے دورانیہ، ان اللہ یہ کہ اللہ بری من المشرکین ملاوٹ کرنے والوں سے بیزار ہے، و رسول یعنی اپنا پیغام دینے کے والے کے ذریعے. فَإِن تُبْتُمْ پس اگر تم متوجہ ہو جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ پس وہی بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم پلٹ جاتے ہو، اگر تم پھر جاتے ہو، فَعْلَمُوا پس جان لو یہ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ یہ کہ تم علاوہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، علاوہ اللہ کو شکست دینے والے، اللہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کوئی ہرا نہیں سکتا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور آگاہی دے دو انکار کرنے والے لوگوں کو، بِعَذَابٍ علیم دردناک سزا کی. تو اللہ اور اس کے پیغام دینے والے سے بڑی حجت کے دورانیے کو لوگوں کی طرف یہ ضابطہ ہے یہ کہ ملاوٹ کرنے والوں سے اللہ بیزار ہے، اور اس کا پیغام دینے والے، پس اگر تم متوجہ ہو جاؤ پس وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر جاتے ہو پس یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے کے علاوہ ہو، ان اللہ کو شکست دینے کے علاوہ ہو، اور انکار کرنے والے لوگوں کو دردناک سزا کی آگاہی دے دو. اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ صرف وہ لوگ جنہیں تم نے عہدہ دیا، جنہیں تم نے ذمہ داری دی، من المشرکین ملاوٹ کرنے والوں میں سے، ثم پھر، لم ينقصوکم شیئا نہیں انہوں نے کچھ نقص کیا اس میں، یعنی کوئی نقص نہیں کیا تمہیں، کوئی نقصان نہیں دیا تمہیں کچھ بھی، شیئا کچھ بھی. ولم یظاہروا علیکم احدا اور نہیں وہ غالب ہوئے، نہیں وہ نمایاں ہوئے، ظاہر کہتا ہے غالب ہونے کو، نمایاں ہونے کو، ظاہر ہو جانے کو، تو نہیں وہ غالب ہوئے، نہیں وہ نمایاں ہوئے تم پر کوئی ایک. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ پس مکمل کرو ان کی طرف، عہدہم جو تم نے انہیں عہدہ دیا ہے، الی مدتہم ان کی مدت کی طرف. ان اللہ بے شک اللہ یحب المتقین پابندی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، پابند رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تو صرف ملاوٹ کرنے والے لوگوں میں سے جنہیں تم نے ذمہ داری دیا، پھر وہ تم سے کچھ نقص نہیں کرتے، یعنی تمہیں کوئی نقصان نہیں دیتے، اور وہ کوئی ایک تم پر غالب نہیں آتے ہیں، بس ان کی طرف ان کی ذمہ داری ان کی مدت تک مکمل کرو، بے شک اللہ پابند رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ پس جب نکل جاؤ چھوڑی ہوئی صورتحال سے، حرم سے یہ حرام نکلا ہے، یعنی چھوڑی ہوئی صورتحال سے جب نکل جاؤ، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ پس جھگڑو ملاوٹ کرنے والوں سے. یہ قتل کرنا وہ والا نہیں، اردو والا قتل نہیں کہ جان سے مار دیا، جھگڑو ملاوٹ کرنے والوں سے، حیث وجدتموہم جہاں بھی تم انہیں پاؤ. تو جب آپ بدترین صورتحال، چھوڑی ہوئی صورتحال سے گزر جائیں گے تو یقینی سی بات ہے اللہ کا نظام قائم ہو جائے گا، اور جب وہ نظام قائم ہو جائے گا تو پھر اس وقت آپ ملاوٹ کرنے والوں سے جھگڑیں گے جہاں کہیں بھی انہیں پائیں گے. وَخُذُوهُمْ اور انہیں پکڑیں، وَاحْصُرُوهُمْ اور ان کا حصار رکھیں، انہیں گھیر رکھیں، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور بیٹھ رہو ان کے لیے ہر ایک گھاٹ سے، ہر ایک رست یعنی ہر ایک وہ آنے جانے کی جگہ، ہر ایک وہ جگہ جہاں سے وہ گھس سکتے ہیں، جہاں سے وہ داخل ہو سکتے ہیں، تاکہ آپ کو نظام کو بگاڑ نہ سکیں. اس لیے نہیں کہ انہیں جان سے مارنا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ آپ کے اندر داخل ہو کر آپ کے نظام کو بگاڑ نہ دیں. فَإِن تابوا پس اگر وہ متوجہ ہو جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ یعنی وہ سبق کو اٹھیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور اس کو فروغ دیں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ پس گزر گیا ان کا راستہ، تو ان کو ان کے راستے سے گزرنے دو. اگر ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. تو پس جب چھوڑی ہوئی صورتحال صاف نکل جائے، پس ملاوٹ کرنے والوں سے جھگڑو جہاں تم انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور انہیں حصار میں لو، اور ہر ایک کی نگرانی کی جگہ ان کے لیے بیٹھ رہو.
بس اگر وہ متوجہ ہوں اور وہ سبق کے لیے اٹھیں اور اسے فروغ دیں، بس ان کے لیے راستے سے الگ ہو جاؤ، بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی ایک ہے ملاوٹ کرنے والوں میں سے جو تم سے پناہ چاہتا ہے، فَأَجْرِهُ، بس اسے پناہ دو، حتیٰ یہاں تک کہ یسمعوا کلام اللہ، وہ سن لے اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو سن لے، کیونکہ وہ ملاوٹ کرنے والا ہے نا۔ جیسے آج ہمارے یہاں جو نام نہاد مسلمان ہیں بخاری کی ملاوٹ کر رہے ہیں، یا ائمہ اربعہ والی کتاب کی ملاوٹ کر رہے ہیں، یا اپنے امام کی کسی نہ کسی غیر اللہ کی کتاب کی ملاوٹ کر رہے ہیں، تو یہی اصل میں مشرک ہیں جو ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو خالص اللہ کی کتاب کی طرف آنے کے لیے کیا ہوگا کہ آپ یہاں تک کہ اللہ کے کلام اسے سنا دیں، اللہ کا کلام سنے گا بغیر ملاوٹ کے تو بات اس کی سمجھ میں آئے گی۔ ثم ابلغہ ما منہ، پھر اسے خوب پہنچا دو جو اس سے امن ہے، اس کتاب کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے جو امن کا پیغام پہنچا ہوا ہے وہ اسے پہنچا دو، اور پھر دیکھو کہ دیکھو یہ کتنا سلامتی والا نظام ہے۔ ذالک بانہم، وہی یہ کہ وہ قوم لا یعلمون، وہ قوم علم نہیں رکھتی ہے۔ اور اگر ملاوٹ کرنے والوں میں سے کوئی ایک تم سے ملنا چاہے، بس اس سے ملو یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پہنچائے، وہی ان پر ہے کہ وہ قوم علم نہیں رکھتی ہے۔ تو اب دیکھیے کتنی وضاحت ہو گئی کہ اللہ کہیں کوئی چیلنج نہیں دے رہا ہے کہ 4 مہینے چل پھر لو، بلکہ اللہ تو کہہ رہا ہے جو مضبوط ترین صورتحال ہے۔ مثال کے طور پر آج اگر ہم کہتے ہیں کہ یورپ کا نظام بڑا اچھا ہے، یورپ کی مضبوط ترین صورتحال ہے، تو آئیں ان کا مشاہدہ کر لیں، وہاں سیر کریں اور دیکھ لیں تو کیا وہ بھی اللہ کے نظام کو شکست دے سکتے ہیں؟ اللہ جو نظام دے رہا ہے وہی باتیں ہیں یا نہیں ہیں جو اللہ کے نظام کے علاوہ ہو رہے ہیں؟ تو وہاں بد امنی ہے، پھر وہاں خوف اور حزن آئے گا۔ جہاں اللہ کا نظام نافذ ہوگا تو وہاں خوف اور حزن نہیں ہوگا، وہیں سلامتی ہوگی۔ سلامتی کے لیے اللہ کا ہی نظام ہے، اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں ہر جگہ جہاں بھی اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے، اللہ نے کہا کہ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو، تو جاپانی یہ کام کر رہے ہیں، جاپان والی قوم، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ جاپانی قوم جو ہے وہ اللہ کے نظام کو لے کر چل رہی ہے۔ بے شک وہ آپ کے لحاظ سے کیونکہ اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہے اور اللہ کو نہیں مان رہے ہیں مسلمانوں کے لحاظ سے، تو ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی اللہ ہی کے احکامات پہ، ورنہ وہ اچھے کام کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے کتاب میں ملاوٹ ضرور کر رکھی ہے، اسی ملاوٹ کی وجہ سے وہ قوم غلام بھی بنی ہے۔ اس قوم میں بمباری، امریکہ نے بمباری کر کے 2 شہروں کو نیست و نابود کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے نظام کو دنیا بھر میں نافذ نہیں کر سکتے ہیں، حالانکہ اپنے یہاں انہوں نے بڑا اچھا نظام بنا رکھا ہے جو اللہ کے احکامات کے تحت بھی ہے، لیکن وہ اسے دنیا پر نافذ نہیں کروا سکتے، نہ دنیا پر اس کے اوپر کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ شعور نہیں ہے، وہ صورتحال کا اندازہ نہیں ہے کہ اس نظام کو دنیا میں کیسے نافذ کیا جائے گا، کس طرح سے لایا جائے گا۔ وہ اس سرمایہ دارانہ نظام سے بھی نہیں نکل سکے، لہذا اچھے کردار کے مالک ہونے کے باوجود غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کے غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ کو مضبوط ترین صورتحال کا زمین میں سیر کر کے اندازہ لگانا ہے کہ کیا اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی نظام ہے، کیا اللہ کے نظام کو شکست دیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ جو ہے انکار کرنے والوں کی رسوا کرے۔ جہاں اللہ کے نظام کا انکار کیا جا رہا ہے رسوا وہی ہے۔ اگر آج پاکستانی قوم رسوا ہے تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی خلاف ورزی یہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہمیشہ سچ بولو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے کہا لوگوں کو مال ناحق مت کھاؤ، یہاں سب ناحق مال کھا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا باطل کا ساتھ مت دو، یہاں ایک سے ایک بڑھ کر ظالم اور باطل پرست لوگ اور ان کے پیچھے پورا ان کے حمایتی ہوں ہاں شور مچانے والے، ہماری جتنی سیاسی جماعتیں سب کرپٹ، سب عیاش، کوئی ایک ایسا ہے کہ وہ اللہ کے نظام کی طرف آئے۔ آج اگر بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کے کیس پکڑا گیا ہے کہ 5,500 لڑکیوں کی نازیبہ ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں، تو کیا یہ کرپٹ ہونے کی نشانی نہیں ہے؟ اور کیا یہ کوئی 2-4 شخص مل کر سکتے ہیں؟ ایک پورا چین ہے، ایک پورا سلسلہ ہے، سلسلہ وار ہے، اوپر سے نیچے تک جتنے ہیں سارے کے سارے کرپٹ ہیں، چاہے وہاں کے اساتذہ ہوں یا وہاں کی انتظامیہ ہو یا حکومت وقت ہو، کیونکہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں، اس لیے کوئی اس کو پکڑ بھی نہیں رہا۔ اگر کوئی اچھا ہوتا تو اس پر ایکشن لیتا، اس پر تعزیری کارروائی ہوتی، مجرموں کو قرار دوا کے سزا دی جاتی تاکہ آئندہ کوئی ایسا سوچ بھی نہ سکے کہ تعلیمی نظام میں اس طرح بچیوں کے ساتھ حرکت کی جائے، لیکن وہ نظام نہیں ہے، سارے کرپٹ اور عیاش لوگ ہیں، تو اس لیے یہ رسوا بھی ہو رہا ہے دنیا میں۔
تو اللہ صاف یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے پیغام کے دینے والے کے ذریعے، پیغام کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے اس کا پیغام دیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی شخصیت پیغام دے رہا ہے، اللہ کے پیغام، اللہ کے کتاب کے ذریعے اللہ کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو اس پیغام کے ذریعے ہی اللہ بتا رہا ہے کہ بڑی حجت کے دوران یہ لوگوں کی طرف یہ ضابطہ ہے کہ ملاوٹ کرنے والوں سے اللہ بیزار ہے۔ جب کوئی خالص حجت ہوگی، یعنی حجت اس کو کہا جاتا ہے، یہ حج اس کو کہا جاتا ہے جہاں دلیل برائے یعنی بحث برائے دلیل ہو، دلیل کے ساتھ بحث ہو۔ جب دلیل کے ساتھ بحث ہوگی تو یہ جو روایتی ترجمے ہیں یہ اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح موسیٰ اور ساحروں کا مقابلہ ہوا تھا، ساحروں نے اپنی کتابیں پیش کی تھیں، وال کا حبال ہوں، وہاں پر لفظ ہے کہ حبل کہتے ہیں کتاب کو، تو حبال انہوں نے اپنی کتابیں پیش کی اور موسیٰ نے اپنا سہارا پیش کیا ایسا۔ تو موسیٰ کیونکہ اللہ کی کتاب کا سہارا تھا، لہٰذا اللہ کی کتاب نے ان کے تمام ڈھکوسلوں کو نگل لیا، اور پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان لیا۔ یہ نہیں کہا کہ موسیٰ اور ہارون بڑا جادوگر ہے۔ تو بات صرف سمجھنے کی ہے کہ اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی نظام نہیں چلے گا، اور بڑی حجت بھی کر لو، دورانیہ مقرر کر لو، اس میں بھی یہ ضابطہ یہی آئے گا کہ اللہ جو ہے ملاوٹ کرنے والوں سے بیزار ہے، اور وہ اپنے پیغام دینے والے کے ذریعے، تو پیغام اللہ کی کتاب دے رہی ہے۔ تو اگر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پلٹتے ہو تو جان لو کہ اللہ کو تو تم شکست دے نہیں سکتے۔ انکار کرنے والے لوگوں کے لیے پھر دردناک سزا ہے، اس کی آگاہی دے دی جائے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ملاوٹ کرنے والے لوگ جنہیں تم نے کوئی ذمہ داری دے دیا ہے لیکن وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، بہت سارے ایسے ملاوٹ کرنے والے جو نادانی میں ملاوٹ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جو آج ہمارے نام نہاد مسلمان لوگ ہیں، اس میں بے انتہا ایسے ہیں جو نادانی میں ملاوٹ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بخاری کی ملاوٹ کرنا جرم ہے، وہ اسے بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں۔ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے کردار کے لوگ بھی ہیں۔ تو جو اچھے کردار کے لوگ نادانی میں جہالت کے ساتھ ملاوٹ کر رہے ہیں، اگر ان کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے اور وہ آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا رہے ہیں، اور نہ وہ اس طرح سے غالب آتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہماری بات کو مان لی جائے، تو وہ ان کو جو ذمہ داری دی گئی ان کو وہ مدت مکمل کرنے دیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اللہ اپنے قوانین کی پابندی اختیار کرنے والوں سے ہی محبت رکھتا ہے۔ تو جب اللہ کے قوانین کے مکمل پابند ہو جائیں گے تو اللہ کا نظام نافذ ہوگا، ورنہ ایسے ہی ملاوٹ والا نظام چلتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ ملاوٹ کرنے والے لوگ، ماننے والے لوگ، اس ایسی صورتحال، یہ جو اشہر الحرم ہے، چھوڑی ہوئی صورتحال جہاں اللہ کا نظام ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جب اس صورتحال سے صاف نکل جاؤ تو پھر ملاوٹ کرنے والے سے آپ جہاں بھی انہیں پائیں ان سے جھگڑنا بھی ہے، انہیں پکڑنا بھی ہے، اور انہیں حصار میں بھی لینا ہے، اور ان کی نگرانی اس طرح سے کرنا ہے کہ ان کی نگرانی کے لیے آپ کو بیٹھ رہنا ہے کہ وہ کہیں بھی اللہ کے نظام میں ملاوٹ نہ کر سکیں، جہاں ملاوٹ کریں وہ فوراً پکڑے جائیں۔ پھر اگر وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور سبق کے لیے اٹھتے ہیں اور اس کو اپنے عمل سے فروغ بھی دیتے ہیں تو آپ ان کے راستے سے الگ ہو جائیں، کیونکہ وہ بھی اب آپ کے بھائی ہو گئے ہیں، ایک ہی طرح کے عمل کریں، وہ بھی سلامتی والے ہو گئے، تو بے شک اللہ جو ہے ہم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر صاف کہہ دیا کہ اگر ملاوٹ کرنے والوں میں سے کوئی ایک تم سے ملنا چاہے بس اس سے ملو، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات سن لے۔ تو کیونکہ بات ساری اللہ کی بات کی ہو رہی ہے، اللہ کی بات میں ملاوٹ کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، تو اگر کوئی ملاوٹ کرنے والا پناہ چاہتا تو اسے پناہ دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات کو سن لے، اور پھر اسے وہ پہنچائے بھی اس سے ماننے کی جگہ، کہ وہاں بتائے کہ دیکھو اس سے امن کیسے مل رہا ہے، وہ بھی سمجھ جائے کہ ملاوٹ کے بغیر۔ تو یہ صرف کس لیے کہ وہ قوم علم نہیں رکھتی ہے، اگر وہ علم رکھتی تو وہ ملاوٹ ہی کیوں کرتی؟ تو وہ ایسے نادانوں کو بتانا بھی ہے۔ تو یہ تھی اس کی وضاحت، میرے خیال میں کافی وضاحت ہو گئی۔ پھر بھی اگر کوئی سوال رہ گیا ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔